اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم۔ گفتگو مرحوم سید قزوینی علیہ الرحمہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام تک جو ہے پہنچائی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام مہدی عجل اللہ فرج شریف کے متعلق کیا بشارت دیتے ہیں اور کیا احادیث ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف جو ہے ایک مقدمہ لکھتے ہیں اور ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی ولادت جو ہے وہ قریب ہے اور وہ آخری جانشین ہیں اور اللہ کے رسول سے لے کر امیر المومنین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر 10ویں امام تک ہر امام نے جو ہے وہ اپنے زمانے میں یہ بشارت دی اور یہ خوشخبری دی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹا جو ہے وہ ہوگا اور جو مہدی ہوگا اور اس زمین کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ حالات تو یہ بننے چاہیے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے وہ لوگوں کو خبریں دیتے اور بتاتے کہ میرے ہاں جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے اور امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے ہیں، لیکن اس طرح سے کہتے ہیں ممکن نہیں ہو سکا۔ یعنی اتنے وسیع طور پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے متعلق ان کی ولادت کا اعلان کرنا اور اس طرح سے خوشخبری دینا، اپنے اصحاب کو بیان کرنا، یہ جو ہے وہ ممکن کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے وہ مشکل حالات تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام سے لے کر ہر امام کے دور میں لوگوں نے مکمل طور پہ یہ سن رکھا تھا اور یہ بات تواتر تک اور یقینی صورتحال تک بن چکی تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو ہے وہ ایک بیٹا آئے گا جو پھر تمام ظالموں کا جو ہے وہ تختہ الٹ دے گا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ حالات پھر اب یوں بن چکے ہیں کہ اس زمانے کے جو عباسی حکمران تھے، جو کہ ظالم حکمران ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی شخصیت ہے اور پھر جو ہماری حکومت کا سلسلہ چل رہا ہے یہ کہ ختم ہو۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ مکمل طور پہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے اوپر سب کی نگاہیں تھیں اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ آخر وہ کب ولادت ہو، اور جو ظالم لوگ تھے وہ پورا جو ہے وہ اس بات کے درپے تھے کہ ایسے جو ہے وہ امام کو ابھی سے کیا کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ انہیں واضح طور پہ اپنی حکومت کا کیا تھا، خطرہ تھا کہ پھر ہماری حکومت کیا باقی نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا اس صورت میں اگر تو امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بیٹے کے متعلق اعلان فرماتے اور بڑے وسیع پیمانے پر اس اعلان کا اہتمام کرتے تو یہ تو بالکل واضح سی بات تھی کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کروا دینے والی بات ہے، جب پوری دنیا ان کی دشمن ہے ان کے بیٹے کی، اللہ کے رسول سے لے کر 10ویں امام تک ہر امام اپنے دور میں بیان کرتے رہے اور ہر دور کا جو ظالم ہے، ہر دور کا جو ظالم حکمران ہے وہ اپنی حکومت کی حفاظت کی خاطر ایسی شخصیت کا دشمن رہا ہے۔ تو جب دشمن علاقے میں موجود ہوں اور وہ انتظار میں ہوں اور وہاں پہ انسان جائے اور بیان کرے کہ جی میرے گھر میں آپ کا جو دشمن ہے وہ آ گیا ہے، تو یہ ممکن جو ہے وہ امام حسن عسکری السلام کے لیے نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ امام کی ولادت کا کیا اعلان کریں۔ ایک تو یہ سبب واضح ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کبھی بھی یہ جو عام طرح کے حالات تھے، عادی صورتحال تھی، اس میں کبھی بھی اس بات کا سبب نہیں بن سکتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے مشکل ترین حالات کھڑا کریں اور مشکل ترین حالات کھڑے کر کے پھر اس بات کا جو ہے وہ سبب بن جائیں کہ ان کے بیٹے کو کیا ہے شہید کر دیا جائے۔ تو 11ویں امام اپنے بیٹے کی نسبت سے اور 12ویں امام کی نسبت سے یہ اقدام تو کم از کم کیا اٹھانے والے نہیں تھے۔ دوسرا پھر یہاں پہ ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے مکمل خاموش رہنا اور امام زمانہ عجل الفرج شریف کی ولادت کو چھپا دینا یہ بھی کیا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ پھر کسی کو بھی پتہ نہ چل سکتا کہ 12ویں امام دنیا میں آئے یا نہیں آئے، تو ان کے پھر شیعوں کو کیسے پتہ چلتا، باقی افراد کو کیسے پتہ چلتا۔ حالانکہ یہ امام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ واضح طور پہ کیا ہے لوگوں کو آگاہ کریں کہ کون میرے بعد جو ہے تمہارا امام ہے جس کی تم نے کیا کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، وگرنہ لوگ کیا ہے گمراہی میں پڑ جائیں گے۔
اور یہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث تھی جو سنی شیعہ دونوں کے ہاں چلتی آ رہی تھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ کیا جہالت کی موت مرے گا۔ تو اب امام کی معرفت بھی جو ہے وہ دینی تھی لوگوں کو، کہ وہ لوگوں کو امام کی معرفت بھی دینی ہے، اور ادھر سے حالات بھی کیا ہو چکے ہیں، مشکل ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک تدبیر اپنائی، اور اس تدبیر کے تحت جو ہے وہ دونوں جو ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں ان کو پورا کیا۔ ایک امام کی جو حفاظت کی ذمہ داری تھی اس کو بھی پورا فرمایا، اور ساتھ جو ہے وہ ان کی خبر بھی جو ہے وہ اس طریقے سے دی کہ لوگوں تک کیا ہے باتیں پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے اس کا طریقہ کیا اپنایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ چند ایک لوگوں کو جو ان کے خاص لوگ تھے ان کو جو ہے وہ امام کی ولادت کے متعلق خبر دی، اور امام کی جو ولادت کی خبر ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ نہیں پھیلائی کہ پھر ہر کسی کو کیا ہے پتہ چل جائے۔ اسی طریقے سے جو امام کا مقام ہے اور ان کا جو وجود ہے اس کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ سب افراد کے سامنے کیا ظاہر نہیں کیا گیا۔ ہاں جب جنازے کا وقت آیا تو پھر جنازے کے ٹائم پہ امام حسن علیہ السلام کے جو بیٹے 5 سال کی عمر کے تھے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف، تو وہ ظاہر ہوئے اور سب لوگوں نے کیا وہاں پہ دیکھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ پھر امام کی جو ہے وہ اس طرح ولادت کو کیا چھپایا گیا۔ تو ان مشکل حالات میں پھر امام نے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے خاص لوگوں کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے اتنا جو ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ جو ہمارے پاس کیا ہے احادیث میں موجود ہے، اور یہ کافی کیا احادیث ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ مصنف نے فقط 2 احادیث کا کیا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ بحار الانوار میں ہے جو کتاب الفرائج سے امام شیخ کیا نام ہے شیخ علامہ مجلسی الرحمن نے نقل فرمائی ہے، اور یہ جو ہے وہ عیسیٰ بن سبیت کی جو ہے وہ روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ان حالات میں جو ہے امام پہ داخل ہوا کہ جب امام علیہ السلام کو جو ہے وہ قید میں کیا ڈال دیا گیا۔ جب امام قید میں ڈال دیا گیا اور مجھے پتہ تھا کہ یہ امام علیہ السلام ہے، تو میں جب ان کے پاس گیا تو امام نے مجھے جو ہے وہ اپنی ایج بتائی۔ امام نے کہا کہ لک خمس و ستون سنہ و شہر و یومان، کہ تمہاری جو عمر ہے وہ 56 سال 1 مہینے اور کیا 2 دن ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دعا کی کتاب ہوتی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے اپنی ولادت کیا لکھی ہوئی تھی، تو وہ میں نے دعا کی کتاب کھولی اور اپنی ولادت کی تاریخ وہاں پہ میں نے دیکھی اور دن شمار کیے، تو بالکل جو امام نے بتایا تھے وہی دن کیا ہے میرے پورے بنتے تھے۔ تو میں جو ہے وہ بڑا حیران ہو گیا، اور پھر میں نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف دیکھا تو امام نے جو ہے وہ مجھ سے ایک سوال کیا، فرمایا کہ حال رزقت ولدن، کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے، اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا ہے؟ تو فقلت لا، تو میں نے کہا نہیں جی میرا ابھی تک کیا بیٹا نہیں ہوا اور اللہ نے مجھے کیا اولاد عطا نہیں کی۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کے لیے دعا فرمائی، اور دعا کے یہ الفاظ ہے کہ اللہم ارزقہ ولدا یکون لہ عضدا فنعم العضد الولد، کہ اللہ جو ہے وہ اسے بیٹا عطا فرما کہ جو اس کا کیا ہے مددگار بنے، اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے کہ جو کہ انسان کا کیا ہو بیٹا ہو، یعنی بیٹا اگر انسان کا مددگار ہو تو اس سے بڑھ کے کیا ہے اچھی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جو ہے وہ امام علیہ السلام نے وہاں پہ ایک شعر پڑھا، من کان ذا ولد یدرک ظلامتہ ان الذلیل الذی لیس لہ عضد، کہ ایک انسان کا بیٹا ہو کہ جو اس کے انصاف کا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوگی اور جو بھی اس کے ساتھ مسائل ہوں گے اس میں اس کا وہ مددگار بنتا ہو، یہ جو ہے وہ بہترین بیٹا ہے۔ اور وہ شخص جو ہے وہ بے وقت ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی کہ جس کا جو ہے وہ کوئی دنیا میں کیا مددگار نہ ہو، کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو۔ جب امام نے یہ شعر پڑھا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے بھی امام سے سوال پوچھا کہ الک ولد، کیا آپ کا کوئی بیٹا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرمایا کہ اے واللہ سیکون لی ولد، ہاں ان قریب جو ہے وہ میرا ایک بیٹا ہوگا، یملا الارض قسطا، جو پوری دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا، فاما الان فلا، لیکن ابھی تک کیا میرا وہ بیٹا دنیا میں نہیں آیا۔ تو اس کے بعد پھر امام نے کیا وہاں پہ شعر پڑھا، لعلک یوما ان ترانی کانما بنی حوالی الاسود اللوابد فان تمیما قبل ان یلد الحصا اقام زمانا وهو فی الناس واحد، کہ ایک دن جو ہے وہ تم دیکھو گے کہ جو میرے بیٹے ہیں وہ میرے ارد گرد ایسے ہوں گے کہ جیسے وہ شیر ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پہ جو ہے وہ جن کی گردن پہ اور کندھوں پہ کیا بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ اور جو بنی تمیم کے متعلق پھر امام نے فرمایا کہ وہ بھی جو بہت بڑا قبیلہ بھی بن گیا ہے، ان کے حالات بھی ایسے تھے کہ وہ بھی اپنے زمانے میں تمیم بھی کیا ہے ایک تھا تو پھر کیا ہے
ان کی نسل میں برکت ہوئی، اتنی بڑی کیا برکت بن گئی۔ تو یہ ایک تشبیہ ہے امام نے استعمال کی کہ عنقریب جو ہے وہ تم دیکھو گے کہ میرے اس طریقے سے جو ہے وہ شیر بیٹے جو ہے وہ آ جائیں گے۔ یہ ایک روایت بیان کی، اور دوسری روایت جو ہے وہ اکمال الدین سے بیان کی، شیخ صدوق رحمہ کی کتاب، اور یہ احمد بن اسحاق کی جو ہے روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام ابو محمد سے یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی ارانی خلف من بعدی، کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے دنیا سے نہیں نکالا، یعنی دنیا سے مجھے جو ہے وہ موت دے کر آخرت کی منزل کی طرف روانہ نہیں کیا، حتی ارانی خلف من بعدی، یہاں تک کہ اس نے جو میرا جانشین تھا میرے بعد اس کو کیا ہے مجھے اسی دنیا میں دکھا دیا۔ یعنی یہ جو تعبیر ہے کہ اران خلف من بعدی، کہ یعنی امام کی ولادت ہو چکی تھی، امام مہدی علیہ السلام کی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ہے، اور وہ حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ میں اپنے جانشین کو کیا دیکھ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ وہ کس طرح کی ان کی شکل ہے اور کس طرح کے کیا ان کا اخلاق ہے۔ فرمایا کہ اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقا و خلقا، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ اللہ کے رسول کے بہت زیادہ مشابہ ہے، اخلاق میں، خلقت میں بھی اور اخلاق میں بھی، یعنی سیرت میں بھی اور کیا ہے جسمانی طور پہ شکل و صورت میں بھی۔ اور یہ امام علیہ السلام کی کیا باقاعدہ صفت ہے کہ جو روایات میں کیا بیان ہوئی ہے کہ آپ کی جو جسم کی اور شکل و صورت کی جو شباہت ہے وہ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ ہے، اور آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کی کیا طرح ہیں۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے جو اخلاق کے متعلق جو قرآن مجید کا بیان ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین کیا مرتبے کے اوپر فائز ہیں، آپ کے اخلاق کی بات اور رحمت للعالمین ہونے کا اعلان خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جس طریقے سے رحمت اور شفقت والے اخلاق کے اللہ کے رسول مالک ہیں، اسی اخلاق کے جو مالک ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام بھی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ امام عسکری علیہ السلام کی حدیث میں دو لفظ جو ہے وہ اکٹھے استعمال ہوئے، خلقن و خلقن۔ تو خلق کیا مطلب، یعنی خصوصیات اور سیرت کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں پہ جو کچھ روایات جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے جو خلاف گڑھی گئیں، ان کے اندر یہ خلقن کا لفظ کیا ہٹا دیا گیا، بلکہ ایک کتاب میں ابن العربی نے جو ہے وہ خلقن کی باقاعدہ جو ہے وہ نفی کی ہے، اور کہا کہ نہیں، اخلاق میں وہ رسول خدا کی طرح نہیں ہوں گے، رسول خدا جو ہے وہ رحمت بن کے آئے تھے، اور یہ 12ویں آقا جو ہے وہ کیا آئیں گے، قہر بن کے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ امام کا جو چہرہ ہے اس کو جو ہے وہ مسح کر کے جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول تو جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ تلوار لے کر آئیں گے اور سب کو جو ہے وہ ماریں گے اور خون کی ندیاں بہا دیں گے، اور عجیب طرح کے کیا حالات ہوں گے۔ یعنی امام کا چہرہ جو ہے وہ الیاذ باللہ من ذالک کے خونی چہرہ کیا ہے بنا کے لوگوں کو دکھایا گیا۔ تو اس چہرے کی جو ہے وہ نفی ہوتی ہے امام حسن عسکری اسلام کی اس روایت میں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اخلاق میں بالکل رسول کے مشابہ ہے، جیسے اللہ کے رسول جو ہے وہ رحمت بن کے آئے، جیسے ان کا عظیم اخلاق تھا، جیسے وہ شفیق اور مہربان تھے، جیسے وہ نرم دل کے مالک تھے، ایسی جو ہے وہ 12ویں آقا بھی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 12ویں آقا جو ہے وہ الگ طرح کے کوئی کیا ہے اخلاق رکھتے ہوں گے۔ اور یہ پچھلی ہم نے روایات پڑھ چکی ہیں کہ تقریباً 9 مہینے کی جو ہے وہ روایت میں کہا گیا کہ فقط 9 مہینے جو ہے وہ معاندین اور جاہدین سے کیا ہے جنگ ہوگی جو رکاوٹ بنیں گے، اس کے بعد سارے حالات کیا ہو جائیں گے، نارمل ہو جائیں گے۔ یحفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی غیبت ہی، پھر امام حسن عسکری سامنے جو ہے وہ ساتھ غیبت کے بھی کیا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی غیبت میں آپ کی حفاظت فرمائے گا، ثم یظہرہ، پھر اللہ جو ہے وہ آپ کو ظاہر کرے گا، فیملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، پھر جو ہے وہ آپ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہاں تک جو ہے وہ مصنف نے اللہ کے رسول کے فرامین اور 11 اماموں کے فرامین امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بیان فرما دیے اور اس بحث کو مکمل کیا، اور آگے ایک اور عنوان باندھا کہ الکتب السماویہ تبشر بالامام المہدی علیہ السلام، کہ آسمانی جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ، یہ بھی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بشارت دیتی ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف نے کہا کہ یہ میں ساری باتیں ذکر نہیں کروں گا کہ ان کتابوں میں کہاں امام کا ذکر آیا، اور ان کے جو اخباریں دینے والے جو کاہن ہیں، جو منجمین ہیں، انہوں نے کیا کیا خبریں دی ہیں، اس کو جو ہے وہ علامہ مسیح الرحمن نے بحار الانوار میں جو ہے وہ مکمل طور پہ درج کیا ہے ان چیزوں کو۔ اور ایک کتاب جو ہے وہ یوم الخلاص ہے جو کہ کامل سلیمان کی جو ہے وہ کتاب ہے، انہوں نے درج کیا ہے، اور ایک کتاب جو ہے وہ انیس العلام ہے
جو کہ ایک مسیحی نے جو ہے وہ لکھی ہے، انہوں نے بھی کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو کیا درج کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ فرما دیا انہوں نے کہ جو بندہ بھی اس چیز کے اوپر اور اس مضمون کے اوپر مطالعہ کرنا چاہتا ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں کون کون سے جو ہے وہ ذکر ہوا ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، تو وہ بحر الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 پہ مراجعہ کرے، اور کتاب یوم الخلاص کے صفحہ جو ہے وہ 254 سے 286 تک، اور کتاب انیس العالم کی جو ہے وہ 7ویں جلد میں صفحہ جو ہے وہ 386 پر جو کتاب جدیدہ سے ہے وہاں پہ جو ہے وہ رجوع کرے، تو اس سے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کیا وہاں پہ مل جائیں گی۔ اور فی الحال مصنف اس موضوع کو کیا ہے چھوڑ رہے ہیں، اور آگے جو مرکزی موضوع ہے فصل سادس کا وہ جو شروع کر رہے ہیں اس عنوان پہ کہ حل ولد الامام المہدی علیہ السلام، کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یا ولادت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ یہ موضوع چھیڑ دیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ وسیع پیمانے کے اوپر امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، اور یہ امام کی حفاظت کے لیے کیا ہے یہ بات ضروری تھی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اب نصوص اور روایات کے ذریعے سے اس موضوع کو جو ہے وہ مرہون ثابت کریں گے کہ امام کی جو ہے وہ ولادت ہوئی تھی، اور اس کے اوپر یہ ہمارے پاس شواہد ہیں اور یہ کیا ہیں دلائل ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کیا اس موضوع کو ہم شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ سکیں اور ان کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ صلی اللہ علی محمد و علی اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔